میرے دوستو، فی الوقت پوری دنیا میں انسان عام طور پر مختلف قسم کی مصیبتوں اور آفات سے دوچار ہیں۔ انہی مصائب و آفات میں سے ایک زلزلہ ہے۔ انسانی زندگی پر زلزلے کے اثرات دیگر قدرتی آفات مثلا سیلاب، طوفان، وبائی بیماریوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ گہرے اور دیر پا ہوتے ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ فلک بوس عمارتیں چند سیکنڈ میں زمین بوس ہو جاتی ہے۔ زلزلہ انسانوں کے لیے بہت بڑی تباہی کا ذریعہ ہے، جس کی وجہ سے بڑے بڑے شہر اور علاقے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ پوری بستیوں کا نشان صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ لیکن آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ زلزلہ آخر آتا کیوں ہے؟ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کے لیے وبال کبھی زلزلہ کی شکل میں آتا ہے، نیز انسانوں کے برے اعمال ہی زلزلہ آنے کی وجہ بنتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ام المومنین، زلزلہ کیوں آتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کرے، یعنی خاوند کے لیے نہیں بلکہ غیر مردوں کے لیے خوشبو لگائے۔ دوسرا فرمایا کہ جب عورتیں غیر محرم مرد کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کرے، یعنی زنا عام ہو جائے۔ تیسرا فرمایا کہ جب شراب اور موسیقی عام ہو جائے تو یہ وہ گناہ ہے جن کی وجہ سے تم زلزلوں کی توقع رکھنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی قوم کے اندر سود اور زنا یہ دو چیزیں عام ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے پیش کر دیا کرتی ہے۔ میرے دوستو، معتبر ذرائع کے مطابق آج کل کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین پر زلزلہ اس وقت آتا ہے کہ زمین کے اندر بہت زیادہ مقدار میں بخارات یعنی گیس جمع ہونے سے ایک ہائیڈروجن اوور اسٹیم بن جاتی ہے، یا پہاڑوں کے آتش فشاں کے گرد و پیش بخارات جمع ہو جاتے ہیں اور وہ ایک دم باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ تو اگر زمین کے مسام یعنی باریک سوراخ تنگ ہو جن کی وجہ سے ان کا نکلنا محال ہوتا ہے، تو اس وجہ سے زمین پر زلزلہ واقع ہوتا ہے۔ جیسا کہ آج کل کھانا وغیرہ پکانے میں کوکر کا استعمال ہوتا ہے، اگر اس کے نیچے آگ جلنے سے اندر زیادہ مقدار میں بخارات یعنی گیس جمع ہو جائے اور اوپر سے سوراخ بند ہونے کی وجہ سے ان کو نکلنے کی جگہ نہ ملے تو ایک دم پریشر کوکر کو حرکت ہوتی ہے اور بعض اوقات ایک دم پھٹ بھی جاتا ہے۔ مگر اولاً تو ضروری نہیں کہ سائنس کا ہر مسئلہ صحیح اور حقیقت کے مطابق ہو۔ سائنس نے یہ تو بتا دیا کہ زلزلہ کیوں آتا ہے، لیکن اس کا حل اور ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے یہ نہیں بتایا۔ لیکن اسلام نے جہاں ایک طرف زلزلے کے اسباب بتائے، وہیں دوسری طرف اس کا معقول اور مطمئن حل بھی بتا دیا۔ اس سلسلے میں حضرت پیر فقیر ذوالفقار صاحب نقشبندی فرماتے ہیں کہ سائنس زلزلے کا مرکز، زلزلے کی شدت اور گہرائی تو بتا سکتی ہے، لیکن کب آئے گا اور کہاں آئے گا، کتنی تباہی پھیلائے گا، اس بارے میں باوجود اتنی ریسرچ کے سائنس گنگ ہو جاتی ہے۔ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، کہ کہہ دو کہ اس کا علم تو فقط اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ میرے دوستو، زلزلہ کے کچھ اسباب بھی ہیں جن کو طبقات ارض کے ماہرین بیان کرتے ہیں، مگر ان اسباب کو مہیا کرنے والا ارادہ خداوندی ہے۔ بعض دفعہ طبعی اسباب کے بغیر بھی زلزلہ آتا ہے۔ بہرحال ان زلزلوں سے ایک مسلمان کو عبرت حاصل کرنا چاہیے اور دعا و استغفار، صدقہ و خیرات اور گناہوں کو چھوڑنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، احادیث اور روایات سے زلزلہ سے حفاظت کے لیے چند اسباب و آداب معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ہمیں توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کرنا، دعا کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ و صدقات کا اہتمام کرنا، فرض اور نفل نمازوں کا اہتمام کرنا۔ لہٰذا میرے دوستو، آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ جب زلزلہ آئے تو اب ہم کیا کریں؟ تو اس سلسلے میں ہمیں مسلمانوں کے بادشاہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو خلیفہ عادل تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک حکم نامہ لکھوایا اور جہاں تک بھی ان کی حکومت تھی مختلف بڑے بڑے شہروں میں بھجوایا، اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، اگر کہیں بھی تمہیں زلزلہ پیش آئے تو تم 4 کام کرنا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، استغفار کرنا، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے قصوروں کا، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لینا، اپنی غلطیوں کو مان لینا اور اللہ رب العزت کے سامنے سچی توبہ کر لینا، یہ پہلا کام کرنا۔ اور دوسرا کام فرمایا کہ تم انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، آہو زاری کرنا، اپنے گھروں میں چاہو یا مساجد میں، انفرادی طور پر اکیلے میں کسی بھی طریقے سے ہو تم دعائیں کرنا۔
اور تیسری بات فرمائی کہ اگر تم چاہو تو اجتماعی طور پر بھی کھلے میدان میں نکل کر اپنے رب کو منانے کے لیے دعائیں کرنا۔ اور چوتھی بات کہی کہ تم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، کیونکہ صدقہ آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ میرے دوستو، علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہر گھبراہٹ کے موقع پر نماز پڑھنی چاہیے۔ زلزلہ بھی ان مواقع میں سے ہے، لہٰذا فرداً مسلمانوں کو نماز ادا کرنی چاہیے اور تضرع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اور یہ نماز 2 رکعت عام نمازوں کی طرح ہوگی، البتہ مکروہ وقت میں نہ پڑھی جائے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ انہوں نے بصرہ میں زلزلہ کی بنا پر نماز پڑھی ہے۔ میرے دوستو، زلزلہ کے موقع پر بھی دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر لوگوں کو 3 دعاؤں کے اہتمام کی تاکید کی تھی۔ یہ تینوں دعائیں قرآنی دعائیں ہیں، اس لیے ان کی اہمیت اور تاثیر کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پہلا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دوسرا، حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی وہ بھی ہم بھی دعائیں مانگیں، الا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ تیسرا، جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعائیں مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے دوستو، ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے آگے روئیں، گر گرائیں اور اپنے تمام گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کریں، کیونکہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا یہ واحد نسخہ ہے۔ اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں، اور عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی مذکورہ بالا باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی دوسری نئی ویڈیو میں۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔